اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 404 میم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ نیند اس کی شان کے مطابق ہے۔ نیند دینا اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین آسمان کو وہی چلاتا ہے، اگر وہ سو جائے تو پھر کون چلائے گا؟ اس لیے نیند کیا، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر دوسری بات ہم نے ارشاد فرمائی یخفض القسط ویرفعہ، کہ ترازو کو وہ کبھی کم کرتا ہے کبھی زیادہ کرتا ہے، کسی کا رزق جو ہے کم ہوتا ہے، کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کا کھولتے ہیں کسی کا تنگ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، کہ فرمایا کہ اس کی طرف جو ہے رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور رات کے عمل سے پہلے دن کا عمل اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 حجابہ النور، اور اس کا جو حجاب ہے وہ نور کا حجاب ہے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اور اگر وہ حجاب کو ہٹا دے تو پھر اس کے چہرے کی جو نور کی جو شعاعیں ہیں وہ جہاں تک مخلوق کی نظر پہنچے وہاں تک کی چیزوں کو جلا دیں، اتنی قوی شعاعیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نور کے پردوں کو مخلوق سے چھپا کے رکھا۔ نور کے پردوں کی وجہ سے مخلوق کی طرف وہ شعاعیں نہیں آ رہی۔ 405 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یمین اللہ ملأ لا یغیضها نفقہ سحاء اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ یمین ملأ بھرا ہوا ہے، لا یغیضہ نفقہ، اور کوئی بھی خرچ کی وجہ سے وہ خزانہ کم نہیں ہوتا۔ سحاء اللیل والنہار، دن و رات اس کی عطائیں مستمر ہیں، دیتا جا رہا ہے، کبھی روکتا نہیں۔ اور ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، بھلا بتلاؤ تو صحیح جب سے جو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ خرچی کر رہا، فإنہ لم ينقص ما فی یمینہ، تو اس کے داہنے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوا۔ وعرشہ علی الماء، اور اس کا عرش جو ہے پانی پر ہے۔ وبیدہ الاخری، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ خصوصیات، یہ صفتیں، ان پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ وبیدہ الاخری المیزان، اور دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے۔ یخفض ویرفع، کبھی جو ہے اس کو کم کرتا ہے کبھی اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وفی روایہ وبیدہ الاخری الفیض او القبض یرفع ویخفض، الفاظ کا اختلاف ہے، جس میں جو یہاں میزان کی جگہ اس میں قبض ہے، مطلب اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے، کبھی اس کو کھول دیتا ہے کبھی اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب ایک اور حدیث کے اندر کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور پھر فرمایا وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اب داہنے سے مراد جو ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ داہنے سے مراد داہنے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے رائٹ ہیں۔ تو دوسروں نے کہا کہ نہیں، رائٹ سے مراد یمین سے مراد کیا ہے؟ برکت والے، یم جو ہے برکت کو کہتے ہیں، ایمن جو ہے برکت والا جو نام بھی رکھتے ہیں نا، تو یہ برکتوں والا مطلب اس کے ہاتھ جو ہے برکتوں والے ہیں، وہ جو بھی دے اس کے اندر برکت ہے، خیر ہے، یہ مراد ہے۔ تو اب یہاں پر 2 ہاتھوں کا ذکر آیا ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جو خرچ کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اللہ نے ترازو کو تھام رکھا ہے، کس کو زیادہ کرنا کس کو کم کرنا، اس اعتبار سے۔ 406 خامیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک عالم جو اللہ کے رسول کے پاس آیا، فقال یا محمد، اس نے کہا کہ اے محمد انا نجد، ہم پاتے ہیں مطلب اپنی کتابوں کے اندر، توریت کے اندر، ان اللہ یجعل، وفی روایہ یمسک السماوات علی اصبع، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر تھامے ہوئے، والارضین علی اصبع، اور زمینوں کو ایک انگلی پر تھامے،
آسمان کتنے ہیں؟ ساتوں آسمان ایک انگلی پر. زمین کتنے ہیں؟ ساتوں زمین ایک انگلی پر. والشجر علی اصبع، اور دنیا کی کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ ایک انگلی پر. والماء والثرى، اور پانی اور مٹی. اور ایک اور روایت میں الجبال، پہاڑ، علی اصبع، ایک انگلی پر. وسائر الخلائق علی اصبع، اور تمام مخلوقات وہ ایک انگلی پر. کتنی انگلیاں ہو گئیں؟ 5 انگلیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اس میں انگلیاں بھی ہیں. کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں ہیں. اب وہ کیسے ہیں؟ اس کی شان کے مطابق. ہم یہ نہ سوچیں میں ہماری اس طرح کی انگلیاں ہیں، اس طرح کی انگلیاں ہیں، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق اس کے ہاتھ ہیں، اور اس کی شان کے مطابق اس کی انگلیاں ہیں. ہماری انگلی میں کچھ آئے گا کیا؟ پورے آسمان آئیں گے اس میں؟ ہاں، پوری زمینیں آئیں گی ایک انگلی پر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی انگلیاں. تو اس اعتبار سے جو ہے ہمیں ایمان لانا ہے. ثم یہزہن، اب یہ 5 انگلیوں پر یہ پوری مخلوق آ گئی. ثم یہزہن، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں. ثم یقول انا الملک، پھر اللہ فرماتے ہیں انا الملک. یہ کون کہتے ہیں؟ وہ یہودی عالم جو ہے جو آئے وہ کہتے ہیں. ثم یقول انا الملک انا الملک، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ. مطلب ہے کسی پر قدرت. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، تو رسول اللہ سے مسکرا پڑے یہاں تک کہ جو آپ کی یہ کونچلیاں جو ہیں، نواجذ کو کہتے ہیں جو یہ جو سامنے کے جو 2 دانت کے بعد جو کیا کہتے ہیں کونچلیاں جو ہم کہتے ہیں، جو شارپ جو تیز جو ہوتے ہیں داڑھ سے پہلے، یہاں تک کہ جو ہے وہ جو ہے ظاہر ہو گئے. تصدیقا لقول الحبر، تو یہ یہودی عالم جو کہا اس کو جو آپ اس کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے، وہ فی روایت تعجبا و تصدیقا لہ، آپ کو پسند بھی آئی اس کی بات اور آپ نے اس کی بات کو سچ جانا. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پھر اس کے بعد اس کی موافقت میں آیت اللہ کے رسول نے پڑھی. اور وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ الزمر کی آیت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور قیامت کی دن جو ہے پوری زمین جو اس کے قبضے میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور پورے آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں کر لیں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، واللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہیں، اور جس کو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ اس سے بہت بلند ہے. 407 خامیم. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا احد اغیر من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی اور نہیں ہے. من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاحشات کو یا بڑے گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا، چاہے وہ ظاہر میں ہوں چاہے وہ باطن میں ہوں، چاہے وہ سب کے سامنے کیے جائیں یا چھپے ہوئے کیے جائیں. ولا احد احب الیہ المدح من اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کرنا کسی اور کو اتنا پسند نہیں جتنا اللہ کو پسند ہے. سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی تعریف اور مدح کی جائے. من اجل ذلك مدح نفسہ، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف اللہ نے بیان کی ہے. ولیس احد احب الیہ العذر من اللہ، اور اللہ سے زیادہ جو ہے حجت قائم کرنا کسی اور کے پاس پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حجت اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں. من اجل ذلك انزل الکتاب وارسل الرسل، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ جو لوگ جو ہے توحید کی طرف آئیں، اللہ کو پہچانیں. 408 خامیم. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذى سمعه من اللہ، کہ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی صبر والا نہیں ہے، کہ وہ عذاب بھی سنتا ہے، تکلیف دہ بات بھی سنتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے. جبکہ اگر کسی کی شان کے خلاف کوئی کہے، کوئی مالدار ہے، کوئی جو جگہ کا کوئی جو مالک ہے، یا کہ گورنر ہے، یا کسی بستی کا بڑا ہے، اس کی شان میں گستاخی کی جائے تو فوراً سزا دینے پر تل جاتا ہے. لیکن اللہ کے خلاف انسان بہت کچھ بولتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سن کر بھی اس پر صبر کرتے ہیں. انہم لیدعون لہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ جو ہے بیان کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ان کو اللہ عافیت بھی دیتے ہیں اور رزق بھی دیتے ہیں. وفی روایہ انہم یجعلون لہ ندا، اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک جو مقرر کرتے ہیں.
وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو اولاد ثابت کرتے ہیں، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود بھی يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ، کہ اللہ انہیں رزق بھی دیتے ہیں اور ان کو عافیت بھی دیتے ہیں اور ان کو اپنی نعمتیں عطا بھی کرتے ہیں۔ 409 ہا میم ہا نون عین کاف ہا قا، ہاں حامیم مسند احمد، ہا بیہقی، نون نسائی، عین، ہاں اٹک گیا عین، ہاں مسند ابی اعلیٰ، کاف مستدرک حاکم، ہاقا بیہقی شعب الایمان، اور روایت جو صحیح ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، اس اللہ کی تعریف ہے جو تمام آوازوں کو سنتا، ہر قسم کی آواز، چاہے چپکے چپکے بھی بولی جائے، دل کے اندر بھی کوئی انسان کچھ سوچتا ہے، بولتا ہے، دل کے اندر وہ آواز بھی اللہ کو پہنچتی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا انہوں نے کیا دیا؟ لقد جاءت المجادلہ، وہ جھگڑا کرنے والی وہ خاتون آئی، کون سی؟ خولہ بنت ثعلبہ، جو سورۃ المجادلہ جو 28 پارے کی پہلی سورت جو ہے سورۃ المجادلہ، تو اس میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑا کرنے والی اس خاتون کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکوے جو ہے اللہ کی طرف پیش کر رہی تھی اپنے شوہر کے خلاف۔ جو ہے ان کے شوہر جو ہے وہ کون تھے؟ اوس بن صامت، عبادہ بن صامت کے بھائی تھے اوس بن صامت۔ یہ جو ہے یہ بوڑھے ہو گئے تھے، کسی بات پہ جب جھگڑا ہوا تو جو بیوی کو طلاق دینے پر تل گئے۔ تو جو ہے یہ آئی اللہ کے رسول کے پاس آ کے جو ہے وہ زہار کا مسئلہ تھا، کیونکہ جاہلیت میں ایک بات کیا تھی کہ جب کسی کو جو ہے دور کر دینا تھا، کسی بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ انت علیہ کظہر امی کہہ دیتے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، نہیں ماں کی پیٹھ جس طرح حرام ہے مجھ پر اس طرح تو بھی حرام ہے مجھ پر۔ یہ بیوی کو جدا کرنے کا طریقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تو یہ کام وہ کیے اوس بن صامت، اور انہی کے شان میں وہ زہار کی جو آیات نازل ہوئی سورۃ المجادلہ کے اندر، تو وہاں کے اللہ کے رسول شکایت کرے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک ہی ہم کمرے میں تھے، اللہ کے رسول کمرہ کتنا بڑا، جہاں اللہ کے رسول کا خبر ہے، وہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ، تو مشکل سے جو ہے اس میں 2 آدمی یا 3 آدمی کی رہنے کی گنجائش، مطلب لیٹنے کی گنجائش ہوتی تھی، اور اسی میں یہ 3 جو ہے جو قبریں جو بنی ہوئی ہیں تو ابوبکر کی اور حضرت عمر کی، وہ آپ ہی کا حجرہ، آپ ہی کا حجرہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی جگہ باقی نہیں رہی ان کے حجرے میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے حجرے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی، وہاں وہ پیک ہو گیا۔ جو یہ مشہور کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہیں دفن ہوگی، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ تو اب جو ہے چھوٹا سا حجرہ تھا، تو وہاں پر جو ہے یہ خولہ جو ہے اللہ کے رسول سے بات کر رہی تھی، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، اور اسی کمرے کے ایک کنارے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول آہستہ سے جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب جو ہے غصے میں ہو شکایت کریں تو جو ہے کچھ آواز بلند بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں اسی کمرے کے کنارے بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ لیکن فَأَنزَلَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو آپ سے مناقشہ کر رہی تھی، جو آپ سے نقاش کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ میں وہاں قریب میں ہوں، مجھے سنائی نہیں دے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سمیع ہونے کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا۔ 410 میم عن ابی سعید و ابی ہریرہ، ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ دونوں کی روایت ہے، قالا کا مطلب یہ دونوں کہہ رہے ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، العز ازارہ، عزت جو ہے یہ اس کی لنگی ہے، والکبریاء رداؤہ، اور کبریائی بڑائی تکبر یہ جو اس کی چادر ہے۔ فمن ینازعنی عذبتہ، جو اس کو مجھ سے چھینے گا، یعنی جو خود متکبر بنے گا، فخر و غرور والا بنے گا، عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا۔
اور ایک روایت میں فمن نازعنی نازعتہ فی النار، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میری اس لنگی کو، میری چادر کو، یعنی میری خاص جو صفت ہے، یہ میرے لیے خاص ہے، کبریائی، بڑائی، عظمت جو ہے میری، تو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے عظیم بنا کے پیش کرے گا، جو ہے اپنے آپ کو متکبر بنا کے معاشرے کے اندر جو ہے پیش کرے گا، میں اس کو جہنم میں کھینچوں گا، کیونکہ اس نے میرا حق لے لیا۔ 411 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا رب اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، پاؤں بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، اور یہ پنڈلی اللہ تعالیٰ ظاہر کریں قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، جو بھی مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، وہ اس پنڈلی کو اللہ جب ظاہر کریں گے تو سجدے میں گر پڑیں گی۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، اور دنیا کے اندر جو دکھاوے کے لیے سجدے کرتے تھے، جیسے منافقین ہیں، یا کوئی بھی جو ہے اپنی دنیا داری کے لیے مسجد میں آتا ہے، یا کہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اپنی دنیا داری کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ جو رک جائیں گے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ، تو وہ سجدہ کرنا چاہے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، تو اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ اکڑا دیں گے، پیٹھ جو طبق کی طرح ہو جائے گی، بالکل اکڑ جائے گی، جھک نہیں پائے گا وہ، کیوں دنیا میں اللہ کے لیے نہیں جھکتا تھا، وہ اپنے کاموں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اگر جھکتا بھی تھا تو اپنی دنیا داری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کو اکڑا دیں گے، وہ جھک نہیں پائے گا۔ 412 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر جو فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا هل رأیت ربک، اے نبی کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ یہ در حقیقت معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا ہے اس کے بارے میں سوال تھا۔ اب معراج جو ہے ایک مرتبہ ہوئی، ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، علماء جو ہے اس میں مختلف ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ ہوئی۔ اب اس میں کئی ایک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اب یہاں تو بزرگ کی روایت کے اندر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، اس کو میں کہاں سے دیکھوں؟ اور ایک روایت میں کہ رأیت نورا، میں نے صرف نور کو دیکھا، نور کے پردوں کو دیکھا۔ اور اسی روایت کو جو ہے کچھ محدثین نے اس طرح پڑھا ہے انی اراہ، انا اراہ کی جگہ میں اس کو کہاں سے دیکھوں، میں اسے کہاں سے دیکھ پاؤں، اس کے بجائے انہوں نے کہا انی اراہ، بے شک میں نے اس کو دیکھا۔ تو اب روایت کے پڑھنے میں جو اختلاف یا روایت کے سنانے میں اختلاف اس اعتبار سے ہوا ہے، لیکن حضرت عائشہ کے آگے کی روایت آتی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ 413 خامیم عن مسروق بن الاشدع قال كنت متكئا عند عائشہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا، فقالت یا ابا عائشہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو عائشہ، ان کی کنیت بھی ابو عائشہ، تو فرمایا ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تین باتیں ایسی ہیں جو تین میں سے کوئی ایک بات بھی کوئی انسان اگر بتا رہا ہے تو وہ اللہ پر اس نے بہتان لگایا، اللہ پر اس نے جھوٹ کہا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ قلت ما ہن، میں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو کہا نمبر 1 من یزعم ان محمدا رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، بہتان باندھا۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو خواب میں دیکھا، کئی اس میں صحیح احادیث موجود ہے، لیکن ان جسدی آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عائشہ کی جو حدیث ہے جو فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ اللہ پر اس شخص نے اللہ پر جھوٹ کہا۔ تو یہ فرماتے ہیں
یہ تابعی وکنت متکئا فجلست، میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، پھر یہ حضرت عائشہ کی اس بات پر سیدھے بڑھ گیا۔ فقلت یا ام المؤمنین، میں نے کہا کہ مومنوں کی ماں، انظرینی ولا تعجلینی، ذرا مہلت دو مجھے، ذرا صبر کرو، آپ ایسی بات بول دیے۔ الم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اس نے جو ہے آسمان کے کناروں پر جو ہے اس نے اس کو دیکھا، اس نے دوسری مرتبہ اس کو دیکھا۔ دیکھنے کا تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ آیات جو وہ بھی پیش کرتے ہیں جو معراج کے رات میں جو بہت کچھ زمین آسمان کے خلابے ملا کر جو بیان کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ بھی جو ہے اس آیت کو دلیل دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی جو ہے، حضرت عائشہ کو بھی یہ دلیل دی گئی، تو اپنے کیا فرمایا؟ فقالت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان اول هذه الامہ سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس امت کی سب سے پہلی فرد ہوں، پہلی خاتون ہوں جو اس کے بارے میں نے اللہ کے رسول سے براہ راست پوچھا۔ یہ آیت میں بھی پیش کی، اللہ کے رسول کو جب جو ہے اس کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ یا اللہ کے رسول یہ آیت موجود ہے۔ فقال انما هو جبریل، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رویت کا ذکر آیا ہے سورۃ النجم کے اندر، اور اسی طرح جو ہے سورۃ الانشقاق کے اندر، تو اس میں جبریل مراد ہیں۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کس کو دیکھا؟ اللہ کو نہیں، جبریل کو دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لم ارہ علی صورتہ التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، اور جبریل کو میں ان کی اصلی شکل میں 2 ہی مرتبہ دیکھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر دوسری مرتبہ اس کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ دوسری مرتبہ معراج کی رات میں۔ پہلی مرتبہ کب ہوا؟ جب جو ہے فترۃ الوحی جو ہوئی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے بعد جو وقفہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ آپ پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کے جو اوپر دیکھتے تھے کہ جو جبریل آئیں، تو اسی جو ہے بے قراری کے عالم میں ایک آواز آتی ہے، پھر آواز کی طرف آپ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں جبریل تھے جو پورے افق پر چھا گئے تھے۔ تو وہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا، اور دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں کہاں دیکھا؟ معراج کی رات میں دیکھا۔ یہ اس کا ذکر ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں دوسری حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ کے 6 سے اوپر ہے، اور ایک پر جب وہ پھیلاتے ہیں تو پورا آسمان چھا جاتا ہے، ایک کنارے سے دوسرا کنارہ جو ہے ایک پر سے وہ چھا جاتا ہے۔ اتنے جو ہے طاقتور ہیں، اور اتنی عظیم مخلوق ہیں وہ، جس کے بارے میں دوسرے احادیث میں ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دو مرتبہ ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، وَرَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ صَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، تو میں نے ان کو جو ہے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو پہلی مرتبہ آسمان سے اسی دنیا میں دیکھا تھا، دوسری مرتبہ وہاں آسمانوں میں دیکھا۔ تو صادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان کی جو حیت تھی وہ آسمان اور زمین کو بھر دی تھی۔ فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول، پھر فرماتی ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نہیں سنے؟ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ اللہ نے فرمایا کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، اور وہ نگاہوں کو کا احاطہ کرتا ہے۔ وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے اور بڑا ہی باخبر ہے۔ اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تم اللہ کی اس آیت کو نہیں سنے؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیسے؟ یا تو وحی کے ذریعے سے۔ یہ سورہ شورى کی آخری آیت ہے، آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کا کلام اللہ تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو وحی کے ذریعے سے، دوسرا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور یرسل رسولا، یا رسول کو بھیج کر۔ رسول سے مراد یہاں پر کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، جو انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ 3 صورتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہاں پر اللہ نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کسی بندے کو اللہ نے یہ جو ہے خصوصیت دی کہ وہ براہ راست اللہ کو دیکھے، اس کا کوئی ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ان آیتوں کو حضرت عائشہ جو ہے بطور دلیل پیش کی، کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ قالت ومن زعم، اور جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب سے کسی چیز کو چھپا دیے، کسی چیز کو بیان نہیں کیے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول، جو کچھ بھی تمہاری جانب، تمہاری طرف، تمہارے رب کی، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے جو بھی نازل ہوا ہے اس کو بیان کر دو، بلغ، پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نہیں پہنچائے، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، پھر رسالت کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے بعض باتوں کو چھپا دیا، بعض کو بیان کیا، یہ ہے نا سینہ بسینہ والے، سینہ بسینہ والے، بھول گئے کہ یہاں آ کر؟ ہاں کہ وہی اللہ کے رسول سب کو نہیں بتایا بھی سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ بیعت کرو گے تو پھر ہمارے پیر کے ذریعے سے تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا۔ ہاں، ہدایت جو بھی ہے وہ واضح ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ترکنا علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی روشن شاہراہ پہ آپ ہمیں چھوڑ کر گئے جس کے رات بھی اس کے دن کی طرح روشن روشن، کوئی چیز جب غموض نہیں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ واضح ہو، چھپا کر آپ نے بیان کیا، ہر چیز کو اللہ کے رسول نے واضح۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز چھپا دی یہ اللہ کے قول کے خلاف ہے، اللہ کے رسول پر بہتان ہے، خود اللہ پر بھی بہتان ہے۔ ومن زعم، اور تیسری بات کیا ہے، ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریا، جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں بھی خبر رکھتے تھے، غیب کا بھی علم آپ کو تھا کہ کل کیا ہوگا، سب کچھ آپ کو دے دیا گیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان ہے۔ جیسے جب اب ہر جمعرات کو بعض لوگ جو ہے قصید بردہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے ملکوں میں قصید بردہ، یہ بوسری کی جو ایک قصیدہ ہے جس کو جو قصید بردہ کے نام سے وہ مشہور ہے، خاص طور پر جو بریلوی اور یہ صوفی حضرات جو ہیں ان کے پاس یہ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، پڑھ کر سوئے گا، رات میں اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اس کو خواب میں۔ تو کیونکہ جو ہے وہ جو صاحب جو لکھے ہیں بوسری، وہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے تو میں جو ہے ان کو یہ قصیدہ پڑھ کر سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اپنی چادر جو مجھے پہنا دی ہے، اور میں صبح اٹھا تو وہ چادر میرے بدن پر تھی۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے جتنا ملا کر چھوڑنا چھوڑتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو اب یہ مشہور ہو گئی ہے قصیدہ بردہ۔ بردہ کا مطلب چادر، بردہ کا مطلب کیا ہے؟ چادر، مطلب وہ قصیدہ جس سے انعام میں چادر ملی۔ اب وہ کون سی چادر تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن وہ قصیدہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر شرکیات کی بھرمار ہے، اسلام کے صحیح عقیدے کے خلاف اس کے اندر اشعار ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول پر مبالغہ کرتے ہوئے، آپ کے مرتبے کو بڑھاتے ہوئے وہ صاحب کہتے ہیں وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اللہ کے رسول آپ کا علم تو کیا ہے؟ آپ کا علم تو لوح و قلم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے سب پورا علم آپ کو دے دیا گیا، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، کیا ہوا وہ بھی معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، کیا ہوگا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ علم آپ کو ملا، جس علم سے اللہ نے محروم کر دیا وہ علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، آگے کی امتوں کے بارے میں، یا جو ہے جنت و جہنم کے بارے میں جو آپ نے بتلایا، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دی۔ یہ غیب کا علم ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا آپ معلوم تھا۔ وہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتلائیں تو آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سامنے رکھا ہوا ہے زہر آلود بکری کا گوشت، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا زہر ہے، منہ میں رکھ لی۔ آپ کے ایک صحابی جو کھا بھی گئے، وہیں انتقال بھی ہو گیا، اور اللہ کے ساتھ جب منہ میں رکھے تو پھر جبریل آیا، کہا کہ یا رسول اللہ کے ساتھ تھوک دو۔ اس وقت تک نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کی دعوت کو نہیں جاتے۔ یہودیہ جیسی تو پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے، بھائی سمجھ جاؤ، کم سے کم آپ کے ایک ساتھی بچ جاتے نا۔ آپ کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے زہر کھا کے۔ خود اللہ کے سب ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب
آپ کو تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا خیبر کا زہر مجھے اثر کر گیا. تو اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہیں کہ وہ زہر کا اثر جو ہے اللہ کے رسول پر ہوا آخری وقت میں پھر سے. کئی واقعات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، رسول اللہ سے پریشان رہے، گھر کے ایک فرد کو بلا کے پوچھتے رہے عائشہ کے کردار کے بارے میں. پھر اس کے بعد کہا کہ الحقی بامک، جاؤ عائشہ جاؤ تمہاری ماں کے پاس رہو، میکے میں رہو. اللہ کے رسول جدا کر دیا جب تک اللہ کچھ فیصلہ نہیں کرتا. انتظار میں رہے. علم غیب اگر ہوتا تو وہیں بولتے تھے یہ سب جو بہتان ہے میرے بیوی پر، لگاؤ ان کو کوڑے، منہ بند کرو ان کا. نہیں، انتظار میں تھے، بھائی کا انتظار جب تک وحی نہیں آئی. خبر دیں تو خبریں ایسی کہ انسان یقین نہیں کر سکتا. سراقہ بن جوشم کو جو لکھ رہے ہیں ہجرت کے موقع پر، وہ وقت آئے گا سراقہ جو تمہارے ہاتھوں میں کسا کے کنگن ہوں گے، اور حالت کیا ہے مدینہ تک پہنچتے یا نہیں وہ بھی یقین نہیں ہے. دشمن پیچھے، سر پر انعام ہے، چھپ چھپاتے نکل رہے ہیں، لوگوں سے بچتے بچاتے نکل رہے ہیں. مدینہ تک پہنچیں گے کوئی یقینی کی بات نہیں، یقینی بات نہیں ہے. اور وہاں پر سراقہ وہ کہہ رہیں گے سراقہ تمہارے ہاتھوں کے اندر کنگن ہوں گے کسرا کے. یہ خبر ہے، یہ غیب کی خبر جو اللہ نے دی. خندق کے موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک پتھر توڑ نہیں سکے. کئی کوششیں ہوئیں، کئی صحابہ نے کوششیں کی. جب ٹوٹ نہیں سکا پتھر، وہ چٹان نہیں ٹوٹ سکی، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا کہ یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے کھودنے میں لیکن ٹوٹ نہیں پا رہی. اب اس ٹائم پہ تو کوئی بام وغیرہ نہیں تھا، کوئی بلڈوزر وغیرہ نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کدال لیے، اور جو ہے اللہ کا نام لے کر آپ نے ایک ضرب لگائی. وہ ضرب سے جو ہے جیسے ایک ضرب لگی اس چٹان کو، آپ کی کدال سے، آپ کی کلاڑی سے ایک روشنی پھوٹ پڑی. آپ نے فرمایا کہ جو شام فتح ہو گیا. پھر ایک ضرب لگی، کہا کہ عراق فتح ہو گیا. اللہ اکبر. حالت تو یہ ہے کہ جو ہے دشمن کی الغار ہے، کسی بھی وقت جو پورا مدینہ تہس نہس ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے پاس قلت عدد ہے، خوراک کی قلت ہے، ٹھنڈیاں اتنی کہ جو پھڑا رہے ہیں. بھوک کا مسئلہ ایسا کہ 2 پتھر 3 پتھر بنے ہوئے ہیں پیٹ پر، باندھے ہوئے ہیں. اور خبر دے رہے ہیں کہاں کی؟ عراق کے فتح کی. خبر دے رہے ہیں یمن کے فتح کی. خبر دے رہے ہیں شام کے فتح کی. یہ غیب کی خبریں ہیں. غیب کی خبریں جب دیں تو ایسے دیں، اور خبر نہ ملے تو سامنے کھانے میں زہر ملا ہوا نہیں معلوم، خود کی بیوی پر الزام لگا رہا لیکن نہیں معلوم. اللہ نے دونوں صورتیں رکھی. تو آپ عالم الغیب اس معنی میں کہ رسول اللہ نے جو علم غیب آپ کو دیا وہ معلوم تھا. اور نہیں، اللہ نے جو کئی واقعات بیان فرمائے پچھلی قوموں کے، پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْغَافِلِينَ. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا آپ کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے، کچھ کے قصے ہم نے آپ کو بتائے، کچھ کے قصے معلوم بھی نہیں، آپ کو بتائی نہیں ہم. اللہ خود فرماتا ہم نے نہیں بتایا. کیوں؟ ضرورت نہیں تھی. جتنی ضرورت تھی اللہ نے بتا دیا، اور جو ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں روک لیا. یہی حقیقت ہے. اب ان چیزوں کو لے کر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، سب کچھ آپ جانتے تھے، کل کیا ہوگا وہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو ہے فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے پاس وہ نبی آ چکا ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے. اللہ کے رسول روک دیتے ہیں. چھوٹی بچیاں، ابھی چھوٹی بچیاں ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، بولیں جو چاہیں بولیں. نہیں، روک دیا اللہ کے رسول، کیوں؟ عقیدے کے خلاف ہے. کہا کہ اے لڑکیوں، اے بچیوں، نہیں یہ مت بولو. پہلے جو بول رہے تھے نا، پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھو، یہ مت پڑھو. تو عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی حفاظت ضروری ہے. یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی یہ جو بچے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بولنے دیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا عقل ہے، یہ جو چاہے کریں. نہیں، غلط. چاہے بچہ کرے، ہاں روکنے ٹوکنے کا جو انداز مختلف ہو سکتا ہے، اسلوب مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز غلط ہے اس کو
روکا جائے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں جانتے تھے، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قالت وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ كَاتِمًا شَيْئًا مِّمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب سے کسی چیز کو چھپاتے تو اس آیت کو چھپا دیتے۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کی آیت، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ بھی جو اس پر احسانات کیے ہیں، کون ہو؟ زید بن حارثہ، جو آپ کے لے پالک تھے، جو اصل میں غلام تھے، پھر اللہ کے رسول نے بیٹا بنا لیا ان کا آزاد کر کے، پھر جو ہے بیٹے کے زمرے سے بھی اللہ کا حکم ہوا کہ لے پالک کو جو ہے بیٹے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، تو آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ ادعوہم لآبائہم، اللہ کا فرمان آیا کہ ان کو ان کے باپ کے ناموں سے بلاؤ، تو زید بن محمد جو ہے پھر سے زید بن حارثہ پکارے جانے لگے۔ تو اب یہ جو ہے ان کی بیوی تھیں زینب بنت جحش، ان کی اور ان سے بنتی نہیں تھی، اور زینب بنت جحش قریشیہ تھیں، قریش کی تھی، اور زید بن حارثہ کیا تھے؟ غلام تھے، یہ غلام ہی آئے تھے نا، خدیجہ کے پاس غلام بن کر آئے تھے، پھر خدیجہ نے اللہ کے رسول کو دے دیا، یہ غلام ہی تھے لیکن اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا، پھر جو ہے ان سے اتنا جو ہے گہرا تعلق ہو گیا کہ ان کو بیٹے کے حکم میں اللہ کے رسول لے لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ لے پالک جو ہو وہ بیٹے کا حکم ان کو نہیں مل سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان کو، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید یہ بھی جو اللہ کے رسول ان کو اسی طرح چاہتے تھے جس طرح حسن حسین کو چاہتے تھے۔ تو اب یہ ان کی بیوی جو زینب بنت جحش جو ہیں ان سے بنتی نہیں تھی، تو معاملہ جو ہے طلاق تک آ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ یہ ہوا کہ لے پالک کی بیوی جو ہے یہ سگی جو ہے بہو کے حکم میں تھی جاہلیت میں، جبکہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو اللہ کے رسول کے ذریعے توڑنا چاہا، تو اب یہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے تھے، اور رسول اللہ کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر یہ طلاق دے دیں تو میں اسے نکاح کر لوں گا اور جو ہے اس رسم کو توڑوں گا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن رسول اللہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، اپنی بہو سے شادی کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، کیونکہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ رسم ٹوٹے، لیکن اتنی جدیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ اس معاملے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اپنے اس وقت کے مصلحت کے اعتبار سے ممکن ہے، تو لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، وہ بندہ مطلب کون؟ اسامہ بن زید بن حارثہ، تو ان کو جو ہے اور یہی ایک اسی موقع پر جو ان کا نام بھی لیا گیا، فلما قضا زید وطرا وطرا زوجناکہا، جب زید جو ہے اپنے حاجت کو پوری کر چکے تو پھر ہم نے ان کا نکاح تم سے کر دیا، اللہ کے رسول سے کر دیا، کس کا؟ زینب بنت جحش کا۔ تو اسی وجہ سے زینب کہا کرتی تھی تم سب کا نکاح تمہارے باپوں نے، تمہارے اولیاء نے کیا، تمہارے ذمہ داروں نے کیا، تمہارے خاندان والوں نے کیا، لیکن میرا نکاح رب نے کیا، زوجناکہا، اللہ نے ہم نے نکاح کیا آپ کا اس خاتون سے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول سے مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے زید بن حارث، یا رسول اللہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے نصیحت کرو، اتق اللہ امسک علیک زوجک، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو تم نہ چھوڑو، وتخفی فی نفسک، اور تم اپنے دل کے اندر یہ چھپا رہے تھے ما اللہ مبدی، جو اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ حق ان تخشی، جبکہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ کے رسول کوئی آیت چھپا سکتی، یہ آیت چھپا دیتی، کیونکہ آپ پر ریمارک ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور حق تو یہ کہ آپ اللہ سے ڈریں،
اس معاملے کی وضاحت کریں، اس رسم کو توڑیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو آیت چھپانا چاہتے تھے یہ آیت چھپا دیتے، اور تم اللہ کے رسول الزام لگاتے ہو کہ اللہ کے رسول جو کچھ چھپائے، کچھ بیان کرے۔ یہ اللہ کے رسول پر الزام ہے، بلکہ اللہ پر الزام ہے۔ وفی روایہ قال قلت لعائشہ، دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ سے کہا، حضرت عائشہ سے فَأَيْنَ قَوْلُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ اللہ کا یہ فرمان بھی تو ہے نا سورہ نجم کے اندر، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلّا، اور جو ہے آگے آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو دونوں کے درمیان میں دوری جو ہے 2 کمان کی دوری آ گئی، یا کہ اس سے بھی کم دوری رہ گئی۔ تو نارملی جو ہے جو اللہ کو جو معراج کی رات میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے، صرف 2 کمانوں کے اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تو یہی آیت جو یہاں پر بھی کوٹ کرتے ہیں۔ تو عائشہ فرماتی ذاک جبریل، یہ جو بیان کیا گیا نا اتنا کم فاصلہ رہ گیا دونوں کے درمیان میں، ذاک جبریل، وہ جبریل ہے، جبریل کے بارے میں کہا گیا کان یأتیہ فی صورت رجل، عام طور پر جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأُفُقَ، لیکن اس مرتبہ وہ اپنی اصلی شکل میں اللہ کے رسول کے سامنے ظاہر ہوئے، جو ان کی اصلی شکل تھی، اور اس کی وجہ سے پورا آسمان جو ہے ان کے اس جسامت سے چھا گیا۔ تو اس آیت کے اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا رد کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلی بات کیا ہے؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے دیدار کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کو دیکھا، اس کا انہوں نے قرآنی آیات کے ذریعے سے انکار کیا۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کو چھپا کر کچھ باتوں کو پیش کیا، یہ بھی بہتان ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب پوری طرح جانتے تھے، علم غیب کلی جو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو پورا علم غیب دے دیا گیا۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، اللہ پر بہتان ہے جو اللہ نے خود رد فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ تینوں عقیدے ہماری امت کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے کئی فرقے جو ہے یہی عقیدوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ عقیدے قرآن کے خلاف ہیں، اللہ پر بہتان ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے بخاری و مسلم کے اندر۔ 414 خامیم عن جریر بن عبداللہ البجلی قال كنا جلوسا لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے ساتھ جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں یہ بڑے خوبصورت تھے، بلکہ صحابہ کے درمیان میں سب سے خوبصورت انہی کو کہا جاتا ہے۔ اس کو بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ یوسف ہادی الامہ، اس امت کے یوسف تھے، مطلب خوبصورتی میں کافی بڑے ہوئے تھے، اللہ نے کافی خوبصورتی ان کو اللہ نے عطا کی تھی۔ قال كنا جلوسا، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملا، اور رات کا وقت تھا، تو فنظر الى القمر لیلۃ 14، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، لیلۃ البدر 14ویں کی رات تھی۔ فقال انکم سترون ربکم عیانا، آپ نے فرمایا تم ان آنکھوں سے تمہارے اپنے رب کو دیکھو گے۔ کب؟ قیامت میں، خاص کر جنت میں، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ کما ترون هذا القمر، جس طرح تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت ہو رہی ہے؟ اس کی کرنیں چبھ رہی ہیں تمہیں؟ سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ سورج پر نظر کریں گے کیا آنکھ بند کر لیں گے آپ؟ کیونکہ اس کی کرنیں کیا ہیں؟ تیز ہوتی ہیں۔ لیکن 14ویں کے چاند کو آپ بڑے آرام سے دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، گھور گھور کو دیکھتے ہیں۔ ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنے رب کو بھی 14ویں کے چاند کی طرح دیکھو گے، دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اور اگر تم کوشش کرو کہ یہ 2 جو نمازیں ہیں اس کو کبھی نہ چھوڑو تو ضرور کرو۔ وہ 2 نمازیں کیا ہیں؟ قبل طلوع الشمس، کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، وقبل غروبها، عصر کی نماز۔ اور عصر کی نماز ہی کو کیا کہا گیا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد کئی صحابہ کی تفسیر یہی ہے کہ وہ اس سے مراد عصر کی نماز۔ تو عصر کی نماز انسان نہ چھوڑے،
بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گئے، کسی کے جو ہے کسی حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو گیا، پورا مال تباہ ہو گیا، تو جتنا اس کا نقصان ہوا اسی طرح اس کا نقصان صرف عصر کو چھوڑنے پر ہو گیا، اتنا بڑا نقصان۔ تو لہذا خاص طور پر یہ دو نمازیں انسان اس کی پابندی کرے، اور اللہ نے فرمایا ویسے نمازیں تو پابندی پانچوں کرنا ہے لیکن ان دو کی اہمیت زیادہ۔ تو ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورہ قاف کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرو قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے شاید آگے آئے گی من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھ لے گا وہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ بردین سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایک فجر ہے اور ایک عصر ہے، جبکہ عصر کے وقت جو ہے کیا ہوتا ہے؟ گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کو بردین میں داخل کیا گیا۔ کیسے بھائی؟ ہاں کیسے؟ بردین تو نہیں ہے نا، ایک ٹھنڈی ہے گرمی ہے۔ عرب کا اسلوب یہ ہے کہ تغلیب، اس کو کہتے ہیں تغلیب کا ایک اسلوب ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو غالب کر کے دوسری چیز کو اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند نظر آ جاتے تھے، 2 ماہ مکمل، تیسرا مہینہ بھی لگ جاتا لیکن چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو عائشہ کے بہنجے جو فرماتے ہیں کہ خالہ پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو جواب میں کیا فرماتی ہیں؟ الاسودان، 2 کالی چیزیں۔ اب اسودان سے مراد کیا تھا؟ اسودان سے مراد کیا تھا؟ کھجور اور پانی۔ کھجور کالا ہے معلوم ہے، پانی تو گورا ہے نا بھائی، شفاف ہے، سفید ہے، لیکن اس کو اسودان جب کہا جاتا ہے عرب کے درمیان میں تو اس سے مراد کیا ہوتا؟ کھجور اور پانی۔ تو یہ تغلیب ہے، مطلب یہ ایک چیز کو غالب کر دیے اور دوسری چیز کو اس کے پیچھے، اس کے نیچے، اس کے تحت کر دیے۔ تو اسی طرح یہ بھی بردین بھی کیا ہے؟ ایک تو ٹھنڈی نماز ہے، کون سی؟ فجر کی، لیکن عصر کی نماز کیا ہے؟ قبل الغروب ہونے کی وجہ سے اس کو بھی اسی میں داخل کر دیا گیا، قبل طلوع الشمس کے حکم میں داخل کر دیا گیا، جبکہ عصر کی نماز گرمی میں ہے لیکن اس کو 2 ٹھنڈی نمازوں کے تحت اس کو بیان کیا گیا عرب کے اسلوب کے تحت۔ 415 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مفاتیح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ یہ غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ یہ غیب کی کنجیاں ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے اس آیت کو آپ نے پڑھا ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فی روایہ مفاتیح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ، 5 غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا۔ لا يعلم احد ما يكون في غد الا اللہ، کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ارحام میں کیا کچھ ہے، ارحام میں کیا کچھ ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف جو ہے سیکس کو ڈیفائن کرنا، بھئی وہ تو ہم کرتے ہیں نا، اب اس مرتبہ جو اب تو جو ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، لڑکا ہے لڑکی جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے پہلے ہی، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے ارحام میں کیا ہے نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف جو سیکس کے بارے میں نہیں فرمایا نا، کیا جنس ہوگا وہ کوئی نہیں جانتے، نہیں فرمایا اللہ۔ وہ بھی جو اتنے ٹیکنالوجی کے باوجود بھی لڑکا کہتے ہیں، آخر میں باہر جو لڑکی آتی ہے۔ میرے جاننے والوں میں لڑکا کہا گیا، بیچارے جو ہے لڑکے کی خوشی میں کپڑے وپڑے سب لے آپ کے پاس آپ ہوا کیا زندہ مثال بیٹھے ہوئے ہیں بھائی لڑکے کی خوشی میں جو کپڑے وپڑے سب لے کے سب انتظار میں کھڑے ہیں، آخر میں جو ہے وہ باہر نرس آ کے کہتی ہے مبارک ہو لڑکی ہوئی، فنک ہو گئے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ٹیکنالوجی ابھی تک بھی اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہاں پر جو فرماتے ہیں، صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے
وہ ماں کے رحم کے اندر لڑکا ہے لڑکی یہ تم نہیں جانتی، یہ نہیں فرمایا۔ ما یکون فی الارحام ویعلم ما فی الارحام، ارحام میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں، جو کچھ میں کیا ہے، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو تو ایک چیز ہو گئی، بس ایک پوائنٹ ہو گیا، اور کئی پوائنٹس ہیں۔ وہ جو ہے وہ بچہ مکمل ہوگا نہیں مکمل ہوگا، کالا ہوگا گورا ہوگا، اور جو اس کی تقدیر کیا ہوگی، کیونکہ چوتھے مہینے میں تقدیر لکھی جاتی، وہ جنتی بنے گا جہنمی بنے گا، بول سکتا کوئی؟ سعید شقی، وہ سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا، کوئی بول سکتا؟ اس کی عمر کوئی بتا سکتا؟ کتنے دن جیے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنے دانے کھائے گا، کتنے قطرے پانی اس کے اندر جائیں گے، کتنی نیکیاں کمائے گا، کتنی جو برائیاں جو کمائے گا۔ ما فی الارحام کے اندر، رحموں کے اندر کیا کچھ ہے، یہ جو عموم ہے، اس کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر۔ کوئی ایک چیز کو انسان جان کر جو ہے خوش نہ ہو جا رہے ہم کو بھی معلوم ہو گیا، نہیں، کیا معلوم ہو، مٹی کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا علم ہے جو عموم ہے، تو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا۔ بولتے میری تنخواہ تو لگی بنتی ہے، 10,000 ریال میری تنخواہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ دن کا کیا حساب ہے، کل میں کیا کماؤں گا۔ بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کتنا کماؤ گے، ہاں، کل تمہاری کمائی کیا ہوگی، کتنی نیکیاں کماؤ گے، کتنے گناہ کماؤ گے، کیا کچھ حرکتیں تمہاری ہوں گی، کل کیا کچھ فیصلے ہوں گے، اللہ کے تو تمہیں پتہ ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ بلکہ آگے ہم کیا کرتے ہیں تقسیم میں، تم کیا کچھ کرو گے، بلکہ ابھی بیٹھ کے جو آپ کتنی مرتبہ پلک جھپکا آپ کو معلوم ہے، بیٹھ کے ابھی کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو احساس نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ میں یہاں بیٹھ کے ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ بھی جو ہے کسب کے اندر داخل۔ ہر وہ حرکت جو ہم کریں، ہر وہ قدم ہم بڑھائیں، ہر وہ نیکی کمائیں، ہر وہ برائی ہم کریں، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کہ کل کیا کچھ ہوگا، کل کیا کچھ تم کرو گے۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم کس زمین کے خطے میں، زمین کے کس حصے میں تمہاری موت آئے گی۔ اب ایک آدمی بستر مرگ پر ہے، انہیں بولتا میں یہاں مروں گا، مجھے معلوم ہے جی، ہاں مجھے معلوم ہوگا نا میں یہاں مروں گا، مرتے وقت انہیں ٹوائلٹ کو گیا وہاں گر کو مر گا، بستر مرگ پر پڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ موت اس کی وہاں پر ٹوائلٹ میں لکھا ہے، اس کو اٹھا کے وہاں پر پہنچایا، وہاں مر گئے۔ تو زمین کے کس حصے میں انسان کی موت آئے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور وما یدری احد حتی متی یجیء المطر، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اب بارش کب آئے گی کا مطلب بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم کو تو معلوم ہے بارش اب آئے گی، کیونکہ ہم جو ہے ابھی جو ہے کلاؤڈس کو فارم کر دیے، اس کے ذریعے سے ہم بارش گرا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ بارش ہے۔ اب یہ تو تمہاری اپنی بارش ہے، اللہ کی بارش تھوڑی ہے، تم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہو۔ یہ بھی جو کئی جگہوں پر فلیپ ہو گیا، یہ مسئلہ بھی، کوششیں ناکام ہو گئیں، کئی جگہ اس کے چکر میں جو ہے دبئی میں طوفان آ گیا، کچھ کرنا چاہے تھے، کچھ سے کچھ ہو گیا۔ یہ سب اللہ سے پنگا لینے کا مسئلہ ہے، اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو اب بارش جو ہوگی کس خطے پر ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کب ہوگی، کیا اس کا لیول ہوگا، کتنے سینٹی میٹر میں ہوگی۔ کئی مرتبہ جو پریڈکشن ہوتا ہے ارے بڑا طوفان آنے والا ہے، پھر اس کے بعد نہیں وہ طوفان کٹ کر کے کہیں وہ نکل گیا، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ یہ جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس کی مخلوق جانتی ہے، جس کو اللہ حکم دیتے ہیں، عام انسان نہیں جانتا۔ ایک صاحب حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک صاحب جو سفر کر رہے تھے تو اچانک جو ہے آواز آئی، اس کی حدیقت فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ آواز آئی، یہ پریشان ہوئے کہ کس نے آواز دی، کہاں سے آواز آئی، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آ رہی، اس کی حدیقت فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، وہاں جا کے برسو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا کے دیکھا سر تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے آگے بڑھ رہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اسی بادل کو حکم دیا گیا، تو میں بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ آخر دیکھیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کہاں جا کے برس رہا ہے۔
تو کچھ دیر کے بعد جو ہے کچھ دوری کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا رک گیا اور وہاں صرف اس خطے پر صرف ایک کھیت کی جگہ پر پانی برسنے لگا۔ اب جیسے پانی برسنا شروع ہوا وہ وہاں جھوپڑی سے ایک آدمی نکلا اور اس پانی کو جو ہے اپنے کھیت کے اندر جانے کا وہ راستہ بنانے لگا۔ تھوڑی دیر میں جو اس کا کھیت پانی سے بھر گیا، بارش ختم ہو گئی، وہ ٹکڑے کا کام ختم ہو گیا۔ تو میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، تیرا کیا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خاص انتظام کیا ہے بارش کا؟ پھر وہ واقعہ جو ہے اس نے بیان کیا کہ اس طرح میں نے آواز سنی اور اس کے بعد پھر یہ بادل تمہارے کھیت کی طرف آیا اور برس کے ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے اس زمین سے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے پھر سے اس کے اندر بونے کے لیے اس کو میں رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ زمین کو منجر ہونے نہیں دیے، پانی کی کمی ہونے نہیں دیے، خاص بادل کو حکم دیا گیا وہاں برسو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کون کہاں برسے، کتنے مقدار میں برسے، کب برسے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما یدری احد متی یجیء المطر، جو اللہ کے سر فرماتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وفی اخری مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، کہ ارحام کے اندر کیا کمی ہوگی وہ کوئی نہیں جانتا۔ بچہ کیسے پیدا ہوگا، کیا قوتیں ہوں گی اس کی، کیا مقدار میں ہوگا، وہ کون سے جو پارٹس آف باڈی جو اس کی کس شکل میں ہوں گی۔ کئی لوگ بولتے ہیں بھائی اسکین میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے بچے کا دماغ بنا ہی نہیں، وہ چند دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے پوری طرح اس سے اچھا دماغ لے کر آتا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے جو کیا کہتے ہیں ان کے ایکسپیریمنٹس ہیں، ان کے تجربات ہیں، ان کے علم نہیں ہے، یہ تخمینہ، ان کے اندازے ہیں، اور علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ارحام کے اندر کیا کچھ کمی ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا يعلم ما في غد الا اللہ، اور کل کیا کچھ ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، بارش کب آئے گی کسی کو نہیں پتہ اللہ کے سوا۔ ولا تدری نفس بأي أرض تموت الا اللہ، اور ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، اور قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم کو تو معلوم ہے، ہم بولتے ہیں بھائی وہ قیامت تو جو 10 نشانیاں جب تک نہیں آئیں گی نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، ہم 10 نشانیوں کے بعد ہی قیامت آئے گی، کہ ہمیں تو معلوم ہو گیا نا قیامت کب آئے گی، 10 نشانیاں پہلے ہوں گی اس کے بعد قیامت آئے گی، معلوم ہو گیا۔ لیکن 10 نشانیوں کے بعد قیامت کب آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس سیکنڈ میں آئے گی، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں قیامت اچانک قائم ہوگی۔ کپڑا لینے والا ابھی کپڑا لے رہا ہوگا قیامت قائم ہو جائے، دودھ دہنے والا ابھی دودھ نتھار رہا ہوگا قیامت قائم ہو جائے، لقمہ منہ میں لے جانے والا ابھی لقمہ منہ میں لے جا رہا ہوگا قیامت قائم ہو جائے، within seconds۔ یہ کب ہے؟ ہم کو یہ بھی معلوم قیامت قائم ہوگی، 10 نشانیوں کے بعد قائم ہوگی، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، یہ بھی معلوم ہے، لیکن کس لمحے میں، کس سیکنڈ میں، یہ وقت کون سا ہوگا۔ یسألک الناس عن الساعة قل علمها عند اللہ، کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہی بات یہاں پر بیان کی گئی۔ 416 خا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یشتمنی ابن آدم، کہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے گالی دیتا، وما ينبغي له یشتمنی، اور اس کے لیے مناسب نصیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے، ویکذبنی وما ينبغي له، اور میری تکذیب کرتا مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔ پھر فرمایا اما شتمہ ایائی، مجھے گالی دینا کیا ہے، فقولہ ان لی ولدا، تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میری اولاد ہے، یہ مجھے گالی دینا۔ واما تکذیبہ، اور میں جھٹلانا کیا ہے، فقولہ لیس یعیدنی کما بدأنی، اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ پھر مجھے دوبارہ پھر زندہ نہیں کر سکتا، یہ میری تکذیب ہے، مجھے جھٹلانا ہے۔ اور پھر روایہ قال اللہ کذبنی ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذلک، جبکہ جو ہے یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی،
وشتمنی اور مجھے گالی دیا، ولم یکن لہ ذالک جبکہ یہ بات اس کو ضعیف نہیں دیتی، فاما تکذیبہ ایائی اور مجھے جو جھٹلانا کیا ہے، فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی مجھے اللہ تعالیٰ ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا حالانکہ وہ اس سے پہلے پیدا کر چکا، ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتی پہلی مرتبہ پیدا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، ایک دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ جب اس نے پیدا کر دیا تو پھر اس کو جو سیم جو پھر ریپیٹ کرنا کیا مسئلہ ہے، وہ اور آسان ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ اور مجھے گالی دینا کیا ہے، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ وہ یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو بنا کر رکھا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اور میں اکیلا ہوں اور بے حاجت ہوں اور جو ہے نہ مجھے جو ہے کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور جو ہے اللہ کے برابر کوئی مخلوق نہیں ہے، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد۔ وقال البخاري والعرب تسمى أشرافها الصمد وهو السيد الذي انتهى سؤددا اور سمد جو عرب جو کہتے تھے جو سردار، ایسا سردار جو کسی کا حاجت مند نہ ہو اس کو جو ہے سمد کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا جو ہے الصمد ہے جو کسی کا وہ حاجت مند نہیں ہے۔ 417 عن ابن عباس خا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم، یہ وہی حدیث جو ریپیٹ ہو رہی دوسری روایت سے۔ پھر آپ نے فرمایا فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ وولدا اور میں بہت پاک ہوں اس کمزوری سے کہ مجھے کوئی جو ہے بیوی ہو یا کوئی مجھے اولاد ہو، کیونکہ بیوی اور اولاد کیا ہے، انسان کی حاجت ہے، مخلوق کی حاجت ہے، جس سے انسان کو سکون ہو، انسان کی ضرورت پوری ہو، وہ جو ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو، اولاد بھی ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان سب حاجتوں سے بے نیاز ہے، اس کو ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ 418 خا میم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، تکلیف کیا ہے، یسب الدہر زمانے میں گالی دیتا، جبکہ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ جبکہ میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے، میرے ہاتھ میں حکم ہے، میرے ہاتھ میں معاملات ہیں۔ یہاں پر یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ صفت فعلی، تو اس وجہ سے اللہ کے ناموں میں الدہر نہیں ہے، اسماء حسنہ میں الدہر نہیں ہے، کوئی عبد الدہر نام نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، کیونکہ اللہ نے آگے بھی واضح کر دیا نا، انا الدہر میں دہر ہوں، میں زمانہ ہوں، بیدی الامر میرے ہاتھ میں معاملات ہیں، میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اقلب اللیل والنہار اب میں کنٹرول کیا کرتا ہوں، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہوں، یہ زمانہ۔ اب کوئی بندہ جو ہے زمانے گالی دیتا ہے، در حقیقت گویا مجھے گالی دے رہا ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہوا۔ تو لوگ کہتے ہیں یا خیبت الدہر، ارے کیا برا زمانہ آ گیا، زمانے کی خرابی بھائی، بولتے ہیں نا کیا برا زمانہ آ گیا بھائی، کیا زمانہ اتنا خراب زمانہ ہے، زمانے گالی دیتے ہیں۔ اب زمانے گالی دینا اللہ کے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو گالی دینا۔ فلا یقولن احدکم یا خیبت الدہر فإنی انا الدہر اقلب لیلہ ونہارہ واذا شئت قبضتہما تو میں جو ہے رات و دن کو بدلتا ہوں اور میں جب چاہوں اس کو ہٹا دوں، مطلب جب چاہے قیامت قائم کر دوں، یہ رات و دن ختم ہو جائیں، یہ میری مرضی۔ حدیث قدسی ایک آتی ہے 419 میں، مسلم کی حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، ڈائریکٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح فرمایا۔ یہ حدیث کے اندر سب سے بلند ترین حدیث ہے جو حدیث قدسی۔ تو اس میں جو 9 باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 9 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے، انہ قال عبادی یا عبادی اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، دیکھو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما اور میں نے اپنے آپ پر حرام کیا تو تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا، فلا تظالموا تو لہذا ایک دوسرے پر ظلم و زبردستی نہ کرو، یہ پہلی بات۔ پھر دوسرا یا عبادی اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ سوائے جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یا عبادی اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم،
تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ نمبر 4 یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے جس کو میں پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، لہذا تم کپڑے بھی مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ یا عبادی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے مانگتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ حکم وہاں سے ہونا ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ بندوں کو مہیا کرتے ہیں، لیکن حکم وہاں سے ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ذکر کی گئی۔ پھر چوتھی بات کیا، پھر پانچویں بات کیا ہے؟ نہیں، پانچویں بات نا، یا عبادی تو پھر 10 باتیں ہو گئیں اس میں۔ پانچویں بات کیا ہے؟ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم جو ہے دن و رات خطا کرتے ہو۔ خطا کر لو گے، خطا کرنا ہماری جو ہے طبیعتوں میں داخل ہے، ہماری عادتوں میں داخل ہے، تو دن و رات تم جو ہے خطا کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے سب گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے استغفار کرتے رہو، معافی طلب کرتے رہو، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور نمبر 6 یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، یاد رکھنا میرا تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس مقام پہ تم آ ہی نہیں سکتے تم مجھے نقصان پہنچاؤ۔ اور ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے نفع تم نہیں پہنچا سکتے، میں اس مقام پر تم نہیں ہو۔ نمبر 7 یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا شخص اور آخر شخص وانس، اور جتنے انسان ہیں سب، جتنے جنات ہیں سب، یہ سب جو ہے کانوا علی اتقى رجل واحد قلب رجل واحد منکم، سب جو ہے دنیا کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار انسان، اللہ سے ڈرنے والا، سب ایسے بن گئے پورے کے پورے، کوئی نافرمان نہیں۔ ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے، تم سب کے نیک بننے تمہارا فائدہ، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری دنیا نیک بن گئی، پوری جنات جو نیک بن گئی، پورے شیطان توبہ کر لی، پھر بھی میرے ملک کے اندر جو ہے میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر 8ویں بات یا عبادی، اے میرے بندو جان لو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم تمام کے تمام شروع سے لے کر آخر تک ہر انسان ہر جن سب کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، دنیا کا سب سے بدکار، سب سے بیکار، سب سے شر پسند، سب سے جو اللہ تعالیٰ کے معاصی میں ڈوبنے والا شخص، اس طرح سب کے سب بن، پورے نافرمان بن گئے، پورے شیاطین بن گئے، انسان بھی وہ بھی شیاطین بن گئے، کوئی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا نہیں پوری کائنات کے اندر۔ اگر اس طرح بھی اگر ہو جائے ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، نہ تمہاری اطاعت سے میری بادشاہت کے اندر کوئی چاند لگنے والے ہیں، نہ جو ہے تمہاری معصیت سے جو میری بادشاہت کے اندر کوئی کمی ہونے والی ہے۔ نمبر 9 یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم سب کے سب مل کر، جتنے انسان ہیں جتنے جن ہیں سب مل کر اگر کھڑے ہو گئے ایک چٹیل میدان میں، ایک میدان میں کھڑے ہو گئے، فسألونی، اور ہر ایک مانگنے لگا، فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں ہر ایک کی مانگ کو میں نے پوری کر دی، ہر ایک کی دعا کو قبول کر لیا، جو مانگا سب کو میں نے عطا کیا، ما نقص ذلک ما عندی، اور تو ان سب کو عطا کرنے کے باوجود بھی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اسی طرح کی کمی جس طرح تم جو سوئی کو ڈبو دو، ایک سوئی کو کہاں؟ سمندر میں، تو وہ سوئی سے کتنا پانی نکلے گا؟ ہاں، ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو جس طرح اس سمندر میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس سوئی کے ذریعے سے، اسی طرح میری بادشاہت میں اتنا کچھ میں دینے کے باوجود بھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور آخری بات 10ویں بات یا عبادی، یہ اہم ہے، یا عبادی اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں جمع کرتا ہوں، تم جو دے رہے ہو نا، اطاعتیں ہوں، معصیتیں ہوں، فرما برداریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، سب تم پیش کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو احصیہا لکم، میں تمہارے ریکارڈ کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ ریکارڈ میں تمہیں پیش کروں گا، پورے کا پورا بدلہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال
ہاں شر یرا، بدی ہو یا نیکی ہو، ایک ایک ذرہ بھی تمہارے سامنے ہم پوری طرح پیش کریں گے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اپنے نام اعمال میں خیر کو دیکھ لے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، جو ہے اپنے نام اعمال میں کچھ اور دیکھے، اور کیا دیکھے؟ دوسروں کے اعمال نہیں، خود کے ہی دیکھیں گے، ہاں خود جو پیش کیے وہی دیکھیں گے، نیکیوں کے علاوہ کچھ اور وہاں پر تم دیکھو گے، فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ ہی کو تم ملامت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث شروع ہوئی کہاں سے؟ حدیث شروع ہوئی کہاں سے؟ پہلا کام کیا تھا؟ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، اور تمہارے درمیان میں نے حرام ٹھہرا دیا۔ ظلم سے بات شروع ہوئی اور آخر میں اللہ تعالیٰ ختم بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہارا جو اعمال ہے وہی تم کو سامنے لایا جائے گا اور اسی کے مطابق تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو لہٰذا اگر جس کے اندر کمی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہو؟ تم خود ہو۔ اور ایک دو تین حدیثیں ختم کر کے میں اپنے بعد یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ 420 خامیم عن نبی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب یہاں صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہاں پر اللہ مسکراتے بھی ہیں، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ غضب کا لفظ بھی آیا نا، فعلیہم غضب، اللہ کی ناراضگی ان پر ہے، پھٹکار ان پر ہے، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے بھی ہیں دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر۔ یقتل احدہما الاخر، اور دو آدمی کون ہیں؟ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہ اس کو مارا وہ اس کو مارا۔ اب ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ کون ہیں بھائی یہ لوگ؟ کلاہما یدخل الجنہ، یہ اس کو مارا وہ اس کو مارا، دونوں جنت میں۔ یہ کیسے بھائی؟ یہ اس کو مار دیا وہ اس کو مار دیا، دونوں ایک دوسرے کو مارے اور دونوں جنتی، کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ فقالوا کیف یا رسول اللہ، صحابہ بھی پریشان، کہا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں دونوں ایک دوسرے کو مارے، قاتل مقتول دونوں جنتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ جو پہلا جو شخص جو تھا نا، یہ اللہ کے راہ میں جہاد کر، یہ جہاد کرنے والا، فیستشہد، تو مجھے اس کو شہادت کا درجہ مل گیا، یہ مار دیا۔ کون؟ ایک کافر جو تھا وہ مار دیا، وہ شہید بن گیا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ وہ جو قاتل جو تھا، جو کافر تھا، وہ مسلمان بن گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا۔ فیسلم، وہ اسلام لایا۔ فیقاتل فی سبیل اللہ، فیستشہد، پھر یہ جو جہاد میں شریک ہوا یہ شہید ہو گیا۔ اب دونوں کہاں گئے؟ دونوں جنت میں، مارنے والا بھی یہ مرنے والا بھی، پہلے وہ شہید بنا پھر یہ دوسرا شہید بنا، تو یہ دونوں کے انجام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے۔ 421 میم عن عدی بن حاتم ان رجلا خطب عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی تقریر کیا۔ اب یہ تقریر دیکھ کہ اللہ کے رسول بھی جو ہے لوگوں کو تقریر کرنے کا موقع دے رہے ہیں، دیکھیں کیوں ان کی اصلاح، ہم بھی شروع کیے تھے نا، شاید وہ چھوٹ گیا، وہ یہ انجمن جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو موقع دیتے تھے۔ یہ دیکھیے، تو ایک آدمی جو اللہ کے رسول کے حاضری میں اس نے کچھ کلمات کہیں، اس نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جو ہدایت پائے گا۔ پھر فرمائے ومن یعصہما فقد غوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ جو ہے گمراہ ہوگا۔ بات تو صحیح ہے نا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے بئس الخطیب انت، کیا ہی برا خطیب ہے بے تو، بڑا برا خطبہ دیا تو۔ ہم نے کہا کہ بھائی غلطی کیا ہو؟ غلطی یہ ہوئی کہ تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے ومن یعصہما، تم ان دونوں کی نافرمانی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم کو کہنا چاہیے ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے رسول کی نافرمانی کرے، کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ اللہ اور رسول کیا ہے؟ اس کا بندہ ہے، دونوں کو ملا کر پیش نہ کرو، دونوں کو ایک درجے میں نہ رکھو۔ بات واضح ہو رہی؟ دونوں کو ومن یعصہما کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کی نافرمانی کرے۔ اب ہما کی جو ضمیر ہے وہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹتی ہے، تو اب دونوں کو جو ہے ایک ہی لفظ کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی جو حمایت یہ کہاں تک کر رہے ہیں دیکھیے، حالانکہ بات وہی ہے، لیکن لفظ کے اختیار میں یہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ غلط ہے، دونوں کو ایک درجے میں نہ رکھو، ایک لفظ کے ساتھ جو اس کا ذکر نہ کرو، اللہ اللہ ہے اس کا درجہ بیان کرو پہلے اللہ کو، پھر رسول جو اس کا رسول ہے تو اس کو جو ہے الگ سے ذکر کرو۔ تو یہ جو توحید کی حمایت ہے، توحید کی حفاظت ہے، الفاظ میں کے اختیار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا خیال کرتے تھے کہ تم کو کہنا کیا چاہیے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ شین حامیم دال نون ہا قا، جلدی بولیے بھائی، شین کیا ہے؟ ہاں ابن ابی شیبہ، ہاں مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور بیہقی، حسن درجہ ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، تم یہ نہ کہو کہ اللہ جو چاہے اور فلاں جو چاہے۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کے آپ نے کچھ متعین مثالیں دی ہیں، وہی شرک اصغر ہے، باقی سب جو نہ عام شرک میں داخل ہوگا، جس کا اللہ کے رسول نے شرک اصغر کہا وہ شرک اصغر ہے، باقی جو بھی ہے وہ شرک اکبر میں داخل ہوگا۔ تو ما شاء اللہ و شاء فلان، اس طرح اللہ کی مشیت کو آپ ایک ساتھ نہ بیان کریں کسی، آپ جو چاہیں گے اللہ جو چاہے، اللہ جو چاہیں گے آپ جو چاہیں گے ہو جائے گا، نہیں، اللہ جو چاہیں گے اور پھر آپ جو چاہیں گے، پہلے اللہ کی مشیت ہو پھر انسان کی اس کی مشیت اس کا ارادہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، بلکہ تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے اور پھر جو فلاں چاہے۔ تو اللہ کی مشیت میں کسی انسان کو برابری کا درجہ نہ دیا جائے، یہ خود بھی شرک ہے۔ 423 یہ لاسٹ حدیث ہے اس چیپٹر کی۔ خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دیکھیے الفاظ کے اختیار میں بھی انسان کو حد بندی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی جنابت کو، اللہ تعالیٰ کے مقام کو، اللہ کی عظمت کو الفاظ میں بھی اس کا لحاظ کرے۔ اب یہ دیکھیے لا یقولن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے اطعم ربک، تم اپنے رب کو کھلاؤ، وضع ربک، تم اپنے رب کو وضو کراؤ، اسق ربک، تم اپنے رب کو پلاؤ۔ یہ رب سے مراد کیا ہے؟ آقا۔ رب کا لفظ ہے آقا کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے کیونکہ رب جو ہے، رب سے مراد کون ہے شرعی طور پر؟ اللہ تعالیٰ۔ اب رب کا لفظ ہے تو یہ آقا کے معنی میں، لیکن کوئی انسان اپنے آقا کو رب کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ولیقل سیدی و مولائی، یہ لفظ استعمال کرے، لیکن معنی ایک ہی ہے، میرے سردار، میرے آقا، یہی معنی، لیکن اسی معنی کو ادا کرنے والا ایک اور لفظ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں تشابہ لازم آ جاتا ہے، تو انسان اس لفظ سے احتراز کرے، وہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہ کرے، رب کا لفظ۔ ولا یقل احدکم عبدی و امتی، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بندہ، و امتی میری بندی، یہ نہ کہے، بلکہ کیا کہے؟ ولیقل فتائی و فتاتی، میرا جوان، میری جوان لڑکی، و غلامی، اور میرا غلام، میرا لڑکا۔ غلام سے لڑکا ہے، غلام کا مطلب اردو والا غلام نہیں، اردو والا غلام کیا ہے؟ وہ عبد کے معنی میں، غلام رسول جو رکھتے ہیں لوگ عبد الرسول کے معنی میں رکھتے ہیں۔ اردو میں جو غلام کیا ہے؟ بندے کے معنی میں، اور یہاں جو غلام کیا ہے عربی میں؟ لڑکا، بچے کے معنی میں۔ تو یہ کہے کہ میرا لڑکا، اے بچے، اے لڑکے، یہ بلائیں، لیکن عبدی امتی نہ بلائیں، کیونکہ عبد جو ہے انسان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ایک لڑکی، ایک عورت جو ہے آمد کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ بندی ہے، تو وہ لفظ استعمال نہ کرے۔ ولی مسلم، اور مسلم کے اندر یہ بات ہے لا یقول عبد ربی، عبد جو ہے غلام یہ نہ کہے اپنے آقا کو ربی، یہ نہ کہے، ولیکن لیقل سیدی، وہ کہے کہ میرا آقا، میرا سید۔ لا یقولن احدکم عبدی و امتی کلکم عبید اللہ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، ہاں یہ میری بندی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، کلکم عبید اللہ، عبد کی جمع عبید، وکل نسائکم اماء اللہ، اور تمہاری تمام عورتیں یہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ تو ہر عورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، کوئی جو ہے یہ نہ کہے کہ یہ میری بندی ہے،
بلکہ کیا کہے غلامی و جاریتی، میرا لڑکا میری لڑکی، و فتائے و فتاتی، میرا جوان لڑکا میری جوان لڑکی، یہ الفاظ استعمال کرے۔ دیکھیں الفاظ کے اختیار میں بھی یہاں پر کیا ہے، توحید کی حمایت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ الفاظ کے اندر بھی انسان احتیاط کرے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر اس میں تھوڑا سا بھی کریک آئے، تھوڑا سا بھی جو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں وہ چیز جو ہے شامل ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس حد تک آپ تعلیم دیتے تھے کہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کی عظمت کے اندر کوئی خراش نہ آئے، اللہ کی عظمت کے اندر ایسے الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ بندے اپنے لوگوں کے اس درمیان میں جو الفاظ اللہ کے لیے اشارہ دیتے ہوں، اللہ کے لیے خاص ہوں، ان چیزوں کو، ان الفاظ کو بھی بندہ استعمال نہ کرے۔ یہاں ہم پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم جو ہے یہ 5واں باب شروع کریں گے، باب فضل الایمان، جو اس کے بعد جو ہے حدیث نمبر 424 انشاءاللہ یہاں سے ہماری آگے ابتدا ہوگی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے قبول فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی محبت میں ہم جمع ہوئے اس کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے، آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا